الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری بات کو باغور سنا جائے۔ محترم حضرات، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں ہنگامہ ہو گیا، تو ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر نور اسلام کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ اور ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا۔ یہ غیور عربوں، جسے ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہماری دین اور عزت آبرو پر آ پڑا ہے۔ جس محمد کو ہم ہلکے میں لے رہے تھے، اس نے ہمارے خلاف لوگوں کو کر دیا ہے اور اپنے اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کر رہا ہے۔ محترم حضرات، بہت سارے مشن اور کوششیں کی گئی، لیکن بہت سارے مشن اور کوششوں کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، لین دین، کلام و سلام بالکل ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، اور یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو حق نہ تھا۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا۔ دھیرے دھیرے کھانے کے سامان ختم ہو گئے، درخت اور کانٹوں کی چھال چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے ایام حج سے پابندی ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، قدم لڑکھڑانے لگے، آنکھیں دھس گئی۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر کیوں ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہارے اوپر سے تمام پابندیاں ہٹا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر نور محمد فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم خون کا دریا بہا سکتے ہیں، ہم بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، لیکن ہم محمد کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے کو ہے۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، جوان بھوک سے چکرانے لگے، بچے بھوک سے بلکنے لگے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی۔ اسی درمیان اس گھاٹی کا ایک چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھے بچا لو، ورنہ میں بھوک کی شدت سے مر جاؤں گا۔ ماں کی ضبط کا، محبت کا یہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر پٹکنے لگتی ہے اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ حضرات سوچئے کہ وہ کیسی سنگین گھڑی ہوگی، اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن آج ہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور وہ اگر ان مسلمانوں اور صحاباؤں کو دیکھا جائے، انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا، بھوک کی وجہ سے مر گئے، لیکن محمد کی رسالت کا انکار نہیں کیا، محمد کے طریقے کو نہیں چھوڑا، محمد کے طریقے کو اپنائے رکھا، محمد کے طریقے کو جکڑے رکھا۔ اور ہاں، جب تک انہوں نے جکڑے رکھا تو خدا کی قسم کو ان پر باطل پرست حکومت نہیں آئی۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے محمد کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ان کے ارکانوں کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم پر ظالم لوگ مسلط ہیں۔ اگر ہم غور کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں، تو وہ یہی وجہ تھی کہ ان پر غیر غالب نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسی سنگین گھڑی ہوگی اور کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ اور آج ہم بھی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو ہم واقعی اپنے مذہب میں سچے ہیں، ہم واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز میں سچے اور صادق نہیں ہیں تو ہمارا یہ دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہے تو کچے ہے نمازی۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہمیں دیکھنے میں ایسی ہی لگتی ہے کہ جیسا انہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، تم اس پر ایک دفعہ عمل تو کر کے دیکھو، عمل پیرا تو ہو کر دیکھو، قسم خدا کی تمہاری زندگیوں میں نور آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور تمام چیزوں سے نوازا، لیکن اگر ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام چیزیں دی، تمام فیسلٹیاں دی، اگر ہم اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں تو ہم بیکار ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔